ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪੁੱਛ حضرت بلال کو تو کملی دا مالک. آواز میٹھا نہیں ہے، کھڑا کھڑا ہے بہت اچھا ساؤنڈ. اللہ آپ کو مزید عزتیں عطا کرے، لیکن جس طرح وہ پڑھنے میں ایک مزہ آتا ہے وہ نہیں ہے. تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک. مصرے کا اگلا حصہ پڑھوں جی. تو کملی دا مالک، ایویں سمجھو جی میں اسی آدھے پہ یا رسول اللہ تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک. تو اپنے پر آئے بیگانے دا مالک. تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک. تو اپنے پر آئے بیگانے دا مالک. شرافت صاحب میں ربائی کیوں سنا دا پیا؟ دو مصرے پڑھ لے. ایک دوڑا ہوندہ ہے، ایک ربائی ہوندی ہے. ربائی دے وچ 4 مصرے ہوندے ہیں. اللہ حضرت تو قربان جاواں انہوں نے ایک تریہا بھی لکھے ہے جدے ایک مصرے دے وچ انہوں نے 3 ونڈاں کی تھی. کچھ سننا لے بیٹھے تو سنا ہوں. ہمیں اے رضا ہمیں اے رضا رضا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے لفظ رضا نہیں ہے، رضا ہے. میں نے 2 بار اس طرح پڑھا کہ کوئی تو روکے گا، لیکن آپ کی مہربانی ہے، آپ شفقت فرماتے ہیں. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ، میں ملا کے پڑھ رہا ہوں اس طرح علیحدہ کروں. ہمیں اے رضا تیرے دل مک گیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. ہاں وہ پہلا وہ تریہا یاد نہیں آ رہا تھا. یہ مصرع کیوں کہا؟ اس سے پہلے ہے اٹھو اے خدا کے بندو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھو اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. کوئی میرے دل
کے بندو پہلی بندش مکمل ہو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا پورا سن لیں میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا اللہ واہ اس کے جواب میں پھر کہتے ہیں ہمارے پیران طریقت ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اگلا شعر سنو گے تو دل کی دنیا بدل جائے گی کبھی خندہ زیر لب تھا احمد رضا تیرا دل نبی کے دروازے پر کبھی خندہ زیر لب تھا کبھی گریا ساری شب تھا کبھی خندہ زیر لب تھا کبھی گریا ساری شب تھا کبھی غم کبھی طرب تھا نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا تو کملی دا مالک زمانے دا مالک پھر کبھی اکٹھے ہوئے تو پھر سناؤں گا میں اعلیٰ حضرت کا کلام ادھر ادھر جڑے بھونک دے پھر دینا ان کو پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا کیسے جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت دا عشق ادوں تک آنا نہیں اعلیٰ حضرت دی گل اور سے سنیے میری بات اعلیٰ حضرت دی گل پتر سمجھ نہیں آنی جدوں تک اعلیٰ حضرت دی گل تو نہیں مننی کہ نبی بھی نور ہے تے او دی آل بھی نور ہے تے نور دے نال بشراں دے مقابلے کرواندا پھر عقل ہی ماری گئی تو خیرہ یہ بات کو ختم کروں تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو اپنے پرائے اب تیار ہو کے بیٹھئے گا اس کے بعد میں نے وہ پڑھنا ہے جس کے لیے میں قبر سے یہاں تک آیا تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو اپنے برائے بگانے دا مالک علم غیب دیتے گلے معمولی تو اللہ دے سارے خزاں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حق واہ واہ یا رسول اللہ ٹہنی کیوں رکھی قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا جب تک یہ ذکر کرے گی عذاب رک جائے گا پوچھے سونا عذاب ہو رہا ہے ہاں تے عذاب کیوں پہ ہوندہ ہے نبی جاندہ کچھ نہیں آکدہ نہ نبی جبرائیل نو تاند دیو ساتھ لو میں تو توڑے ور گئی ہیں نا قل انما انا بشر مثلکم
قل پہلے حضور بشر مثلکم یوں ہاتھ اگے دی گلاں نا قل اللہ کہندا ہے کہ محبوب تو کہہ دے جدو میں کہاں رمضان قادری صاحب اٹھو اے گل میرے والوں کہہ دیو تے اٹھو اے گل میرے والوں تسی کہہ دیو تے انہاں نوں اے عبارت چھوڑنی ہوئے گی اگوں میری گل سنانی ہوئے گی سبحان اللہ میں نہیں سمجھا نہیں سکتا اگلی گل سنانی ہوئے گی نا کہ پیر صاحب بھائی جان یہ کہندے پین حسین محمدی یہ کہندا پیا فلاں عالم یہ کہندا پیا اگلی گل سنائے گا نا جے میں کہاں کہ رمضان قادری تو کہہ دے تے اے کہے کہ تو کہہ دے میں نہیں سمجھا نہیں سکتا رولا تے حال تک نہیں مکیا کہ نبی نو بشر نبی نے کہنا ہے یا خدا نے کہنا ہے تو ماما لگدا رولا پائی اللہ 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 یا رسول اللہ یا علی مرحبا مرحبا اور پڑھ اس کا قاعدہ قل قالا یقولو کے بعد ہمیشہ عبارت کا مرجع ضمیر متکلم کی طرف جاتا ہے قل تو بعد گل او دی ہونی ہے جنہوں حکم ملے ہے اور رب تو نہیں کہندا نا کہ ہو اللہ احد او اللہ ایک کے پھر ایک اور اللہ جنہوں رب کہندا ہے قل تو بعد جڑا کلام ہے حکم اللہ دا ہے کلام میرے مصطفیٰ دا ہے تو پھر سانو کہن دیو نا سنیاں نو فتوے لاؤ او تواڈی اپنی جہالت ہے تواڈا اپنا مکالا ملیا جاسی فتوے لان تو پہلے اتنا ضرور سوچ لیا جے کہ سنی غلط نہیں آدھے کہ قرآن دے صفحیاں تے کدی او بول دا ہے کدی او بول دا ہے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ مرحبا 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 تاجدار ختم نبوت اب غور سے سنیے گا میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اب صحابہ نے عرض کی حضور عذاب کیوں ہوندہ پہ ہے عذاب ہوندہ تو پہ ہے تو پتہ لگ گیا تو ہوندہ بھی برزخ وچ پہ ہے نبی اس دنیا تے کھڑا ہے عذاب عالم برزخ میں ہے نا تو نبی تو جانتا کچھ نہیں تو پھر آندے نے جی قبر چوندہ ہی کچھ نہیں جے ہوندہ کچھ نہیں تے مولانا ہر جمعے تے تو تا ڈرا ڈرا کے ساڑی جان کر لی کہ قبرچ انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے او سب پانن تے ٹھوئے آنن تے گرز مارے جانن تے جناب والا قبر نے دبانن تے تیریاں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ او کیدیاں ٹوٹنیاں اتھے رہندہ تے ہے ہی کوئی نہیں او تا گل گیا سڑ گیا مک گیا رہا تو کوئی نہ تو دوگلی چالاں کیوں چلانا ہے ایک پاسوں آگ دیں قبر چ رہندہ کوئی نہیں دوے پاسوں آگ دیں سزامہ مل دیاں پہیاں پتہ لگے سزا ملے یا جزا ملے کوئی رہندہ تا پہ نہ ہوتا اب عرض کی کہ یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے آپ نے کہا یہ ایک جو تھا نا وہ چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہ کردائی اسے گل تو عذاب ہوندہ پہ ہون قانون اچھ لکھے ہے وہ دی کتاب دی جڑی قانون ہے فرشتیاں نو جو کچھ لکھ کے دیتا ہے وہ اے ہے کہ جڑا بھی اے ہو جاوے نا چغل خور تے جڑا بھی آوے پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہ کرنا لا تے انہاں نو تسا عذاب دینا ہے مارنا ہے لتر پریڈ کرنی چونکہ اتھے تفتیش ہو رہی ہے چلان تا قیامت علیہ دن پیش ہونا ہے ابھی سینٹو کوٹ تو نہیں ہوا کیس نا یہ تو یہاں پہ ہے نا تفتیش ہو رہی ہے فرمایا ان کو تم نے عذاب دینا ہے اب وہ عذاب شروع ہے ادھر نبی نے فیصلہ کر لیا ٹہنیاں منگوا کے رکھ دی جو تک ہریاں رانیاں انہاں ذکر کرنا ہے عذاب قبر نہیں ہونا عذاب قبر رک جانا ہے یا تو میں نے قرآن چو دکھا نا کوئی آیت جو کوئی نہیں